تیرے تمامی یا رسول اللہ، محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ زمیں پر قبضہ موسیٰ کا کہ پھاڑا نیل دریا کو، عجب تر چاند کی تیری غلامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ، تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، یاران طریقت بالتخصیص، آپ کے اس محلہ تیمور کالونی کے تمام نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اور بالتخصیص محترم جناب قاری محمد امتیاز احمد صاحب نقشبندی، اور محترم جناب بھائی جان محمد اعجاز صاحب، اور محترم جناب صوفی محمد اعجاز صاحب نقشبندی مجددی یعقوبی، اور دیگر سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ ماہانہ درس قرآن آپ کے اس محلہ کی جامعہ مسجد میں انعقاد پذیر ہے، جس میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب تشریف لائے، آنے والے احباب کو خدا ایک ایک قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ التین کے حوالہ سے پچھلا درس قرآن آپ احباب کی گوش گزار کیا گیا، اسی سورہ کو آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان دیا ہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات پر خدا ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں سورۃ التین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کی قسمیں جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے والتین والزیتون، اے حبیب ہمیں انجیر کی قسم ہے، ہمیں زیتون کے تیل کی قسم ہے، اور فرمایا کہ ہمیں طور سینہ پہاڑ کی بھی قسم ہے، ہمیں اس امن والے شہر مکہ اور مدینہ کی بھی قسم ہے۔ چار قسموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان چار لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ واو لفظ جو ہے وہ کبھی تو عربی گرامر کے اندر اور کا مطلب بھی دیتا ہے، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ واو کبھی عاطفہ بھی ہوتی ہے، عطف دیتی ہے، اور کا معنی بھی دیتی ہے، اور واو کبھی کبھی قسم کا معنی بھی ارشاد کرتی ہے، جیسے والتین کی واو اور کا معنی نہیں بلکہ یہاں پہ قسم کا معنی ارشاد فرما رہی ہے۔ والضحیٰ کی واو جو ہے وہ اور کا معنی نہیں دیتی بلکہ یہاں پہ قسم کا معنی دیتی ہے، اور پھر عربی کے اندر اس کو واو قسمیہ کہا جاتا ہے۔ والتین والزیتون، اے حبیب انجیر کی قسم، زیتون کے تیل کی قسم،
امن والے شہر مکہ اور مدینہ کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم. یہ واو جتنی بھی بیان ہوئی یہ واو قسمیاں کہلاتی ہیں. ان کی قسم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی طرف جو ہے انسان کی توجہ دلائی ہے، اور وہ جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو خود ہی ارشاد فرما دیا کہ انسان ہم نے تمہیں بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 قسموں کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. اب یہاں پہ 1-2 بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم فرقان حکیم وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی شک نہیں ہے. لا ریب فی، اس کا ابتداً خدا فرماتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی شک نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر انسان کے حوالے سے اتنی قسموں کا تذکرہ نہ بھی ہوتا تو اس کے اندر شک کوئی نہیں تھا، لیکن یہاں پہ 4 قسموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقام بتایا ہے کہ انسان تیری شان کتنی اونچی ہے، تیرا مقام، تیری رفعت کتنی ہے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ اشیاء کی قسم اٹھانے کے بعد پھر کہا کہ انسان تو نے بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے. فرمایا کہ تمہیں ہم نے بڑی خوبصورت شکل و صورت میں پیدا فرمایا. قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا فرماتا ہے کہ وہی ہے خدا جو تمہاری صورت کو بناتا ہے. کہاں؟ تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر. مالک کیسی بناتا ہے؟ کیف یشاء. خدا فرماتا ہے جیسی میں چاہتا ہوں. انسان کی شکل جو ہے وہ سیم اسی طریقے سے ہے، اسی طرح سے ہے جیسی خدا کی چاہت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ہم آئینہ دیکھتے ہیں اور آئینے کو دیکھ کر کے انسان اپنے چہرے کے اندر خود ہی نقص نکالتا رہتا ہے. یہ مقام یہاں پہ ہوتا ہے، میری آنکھ چھوٹی ہے، میری آنکھ تھوڑی سی موٹی ہو جاتی، آنکھ تھوڑی سی اوپر ہوتی، ناک تھوڑا سا بڑا ہوتا تو چہرے کا حسن بڑھ جاتا. یہ فقط انسان کا ذہنی اور اپنا جو ہے وہ اپنا فطور ہے. نہیں تو انسان کو رب کائنات نے جیسا بنایا ہے سونا بنایا ہے. رب کائنات نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے. رب کائنات نے ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان تمہیں کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا رب بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. فرمایا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. کس طرح؟ فرمایا انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. تیرے ہر جسم کے حصے کو عدل کے ساتھ پیدا فرمایا اور اس کو برابر برابر بنا دیا. کبھی آپ دیکھیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو یوں جوڑ کر دیکھیں تو یہ آپ کے ہاتھ کے ہر عضو جو ہے وہ برابر ہے، اس کے اندر انصاف ہے. آپ کبھی غور کریں، میرے استاد محترم بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناک دی ہے، انصاف کے مقام پہ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس ناک کا کام جو ہے وہ اشیاء کو سونگھنا ہے. یہ وہ اعضاء ہے جو بتاتا ہے کہ انسان جس چیز کو تناول کرتا ہے وہ باسی تو نہیں ہے، وہ پرانی تو نہیں ہے. فرمایا کہ جب انسان اپنے لقمے کو اپنے ہونٹوں کے قریب کرتا ہے تو پھر دیکھ لیں کہ وہ ناک فوراً دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ یہ کھانا باسی ہے یا صحیح ہے. اگر صحیح ہو تو یہ جو حص ہے یہ بتا دیتی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کھانا جو کھا رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر وہ باسی ہو تو یہ حص بتاتی ہے کہ یہ کھانا باسی ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. اگر آپ غور کریں، خدا فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک. انسان تمہیں ہم نے انصاف کے ساتھ تیرے جسم کو رکھا، ہر جو ہے وہ جسم کے عضو کو وہاں پہ رکھا جہاں پہ اس کا حق تھا. اگر یہ ناک یہاں پہ نہ لگی ہوتی، فرض کریں کہ اگر یہ انسان کے دماغ کے پیچھے لگی ہوتی تو کیا کھانا کھانے سے پہلے اس کو چیک کروایا جاتا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور جو جسم کا حصہ جہاں پہ لگایا ہے یہ خدا نے عدل کیا ہے. یہ خدا کی صفت ہے، خدا عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمی لحاظ سے بھی یہ انصاف بخشا ہے. تو ذات دی وقار میں بات کر رہا تھا
فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے تیری شکل کو بنایا ہے۔ عرض کی کس طرح؟ فرمایا جیسا اس نے چاہا۔ انسان جب شیشے کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کر کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میری شکل ایسی نہیں ایسی ہو جاتی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کیا کریں، بلکہ جب آئینہ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کریں، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے، جب آئینہ دیکھا جائے تو یہ دعا مانگی جائے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، مالک جیسا تو نے مجھے ظاہراً سونا بنایا ہے، ایسے ہی میرے دل کو بھی اور سیرت اور میرے جو ہے وہ جمال کو بھی مالک خوبصورت بنا دے، میرے اخلاق کے اندر بھی میں حسن جو ہے اس کا طلبگار ہوں۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آئینہ مبارک تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آئینہ، جیسے آج ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو چونکہ ہم ایک لطیف چیز ہیں، ہم ایک جسامت رکھتے ہیں، ہم جس مقام کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا سایہ بنتا ہے۔ اس شیشے کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو میرا سایہ بنے گا، اور میں باقاعدہ طور پہ کیونکہ جسم رکھتا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئینہ دیکھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو حسن تھا آئینے میں خوبصورت اور بلا لگتا۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس آئینہ کو استعمال کرتے تھے تو اس آئینے کے اندر ہمیں اپنی صورت نہیں نظر آتی تھی، ہمیں اس مقام کے اوپر بھی چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک نظر آیا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی آئینہ دیکھیں تو یہ مانگا کریں کہ مالک ہمارے چہرے کو تو نے خوبصورت بنا دیا، ہماری سیرت کو بھی تو خوبصورت بنا دے۔ آج سب سے جو اشد ضرورت ہے اپنے کردار کو بہتر کرنے کی ہے۔ انسان کو رب کائنات نے خوبصورت بنایا ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تمہیں بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر حسین ترین جو ذات اقدس ہے وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ حضور سر کونین علیہ تحیۃ و ثنا کا مبارک چہرہ اتنا چمکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزرتے ہیں ان گلیوں کی دیواروں پہ جب حضور کا نور جب پڑتا ہے وہ جو ہے وہ گلیاں بھی چمکنا شروع کر دیتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اتنا جو ہے وہ سارے مدینہ کی گلیوں کو معطر اور منور کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رشان ہے، میرا آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کی صورت کو دیکھے تو کبھی بھی اس کو یہ نہ کہے کہ اس کی خوب جو ہے وہ چہرے کے اندر کہیں پہ نقص ہے، کہیں پہ عیب ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس انسان کو جیسا پیدا کیا ہے، جیسا چاہا ہے ویسا خدا نے بنا دیا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری خواتین کے اندر یہ عادات بہت زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہیں، وہ دوسری خاتون کے بارے میں مختلف طریقے سے باتیں کرتی رہتی ہیں، ناک ٹیڑھی ہے، اونچی نہیں ہے، اس کی آنکھیں باریک ہیں، موٹی کیوں نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اس بات سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ گھروں کے اندر یہ ماحول جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں۔ آپ نے وہ بچپن کے اندر ایک دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ جب زمانہ طالب علمی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک کہانی ہوتی تھی جس کے اندر تھا کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت سی تصویر بنائی اور ساتھ میں اس کے نیچے لکھ بھی دیا کہ اگر یہاں کہیں پہ نقص نظر آئے تو وہاں پہ نشان لگا دیا جائے۔ وہ جو ہے وہ ایک بازار کے کونے میں اس نے لٹکا دی، جس نے بھی پڑھا اس نے کسی نے ناک پہ نشان لگا دیا، کسی نے آنکھوں پہ نشان لگا دیا، ساری کی ساری تصویر نشان زدہ ہوتی ہے۔ اس کو بڑا دکھ ہوا، وہ اپنے استاد محترم کے پاس پہنچا، جا کے کہا استاد جی تصویر تو بنائی تھی لیکن ساری کی ساری نشان زدہ ہے، ایک جگہ بھی کسی نے چھوڑی نہیں ہے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ عیب نکالنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، آج تو نے نا میرے کہنے پہ ایک اور جملہ لکھنا ہے۔ عرض کی استاد جی وہ جملہ کون سا لکھنا ہے؟ فرمایا کہ آج جملہ لکھنا ہے کہ جہاں پہ عیب ہے اس کو سیدھا کر دیں۔ استاد صاحب نے جب یہ جملہ لکھا نا تو آج وہ اس تصویر لگائی جاتی ہے تو نشان کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا استاد جی اب تو نشان نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ عیب جو ہے نا وہ نظر تو بڑے آتے ہیں لیکن ان عیبوں کو دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی غور کریں کہ انسان ہمیشہ کسی کے بارے میں یہ تو بڑا آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ آنکھ ٹیڑھی ہے، کبھی وہ بھی تو دیکھیں
کہ جن کو آنکھ میسر نہیں نہ آتی ان سے پوچھیں کہ اس کا مقام کتنا اونچا ہے، اور پھر ان سے پوچھیں جن کی ناک ٹیڑھی ہے، جن کی آنکھوں کی بنائی موجود نہیں ہے، جن کے پاؤں موجود ہیں۔ حضرت بشر حافی وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ جو ہے وہ گزرتے جا رہے تھے تو گزرتے وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں تیرا بڑا برگزیدہ بندہ ہوں اور دیکھو تو صحیح میرے پاؤں کے اندر جوتا کوئی نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی چلتے چلتے جنگل میں گئے تو وہاں پہ ایک بندہ دیکھا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی، مالک کیا ہوا، میرے جو ہے وہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ تو ذات ذی وقار، ہمارے پاس جب نعمت موجود ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے پاس نعمت کم ملی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے جو نعمت ہم نے دی اس کے حوالے سے میرا شکر ادا کیا کرو، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ دیکھا ہوگا کہ خواتین کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے، اور علماء نے اس بات سے منع فرمایا ہے، یہ انسان کے ایک خاص عضو اعضاء ہیں، اللہ نے ان بالوں سے نوازا ہے، خواتین ان کو باریک کرتی رہتی ہیں، اپنے گھروں کے اندر اس حوالہ سے انہیں منع کیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایسی خواتین کے حوالہ سے بڑی سخت وعید دی ہے جو رب کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر جو ہیں مختلف انداز سے ان کے اندر کمی بیشی کرتی رہتی ہیں، انہیں اس حوالہ سے سمجھایا کریں۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے، پھر فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر اس کو ہر نیچے سے نیچے کے مقام کی طرف پھیر دیا۔ انسان دیکھ لیں پہلے بچپن میں ہوتا ہے، بچپن کے بعد جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد پھر اس کے اوپر بڑھاپا، اس کی عمر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے سامنے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں نا کہ وہ جوانی کا اور عہد شباب کا زمانہ کیسا لگتا تھا، تو وہ جواب دیں گے کہ حضرت 4 من بوریاں ہم اپنی پشت پہ اٹھا لیتے تھے، اور آج کہا جائے کہ 1 من بھی اٹھا کے دکھائیں تو وہ بندے کہیں گے کہ ہم تو زندگی کی وہ ساری کی ساری رونقیں ختم ہو چکی ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سفید داڑھی والا بزرگ آیا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں، حضور آپ نے ایک اس بندے کا استقبال کیا جو آپ کا غلام لگتا ہے، آپ کا صحابی ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ مجھے یہ تو بتاؤ میں اس بندے کی عزت کیوں نہ کروں جس کی عزت خود خدا بھی کرتا ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے کے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو جب اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، خدا ان کی منہ سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا ہر مرحلہ جو ہے وہ پھرتا رہتا ہے، جوانی سے بڑھاپا آ گیا اور بڑھاپے کے بعد پھر انسان نے قبر کی طرف جانا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان نے ساری زندگی اگر تو ایمان میں جو ہے وہ بسر کر دی تو مقام بڑا اونچا ملے گا، لیکن اگر کفر کے اندر ہی زندگی بسر کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہ رکھی، بغض کے اندر ساری زندگی بسر کر دی، تو یہاں اس سے مراد پھر یہ ہوتا ہے کہ دنیا تو گزر گئی، آخرت کے اندر کیسے حساب دو گے، وہاں آخرت کے معاملات کو کیسے حل کرو گے؟ تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین سے مراد ابو جہل، عتبہ و شیبہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے مکہ کی گلیوں میں تو بسر کر دی لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار حاصل نہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے اس کو اپنے من کے اندر جگہ نہ دی۔ رب کائنات نے پھر استثناء کے ساتھ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں جائیں گے، وہ نقصان میں نہیں جائیں گے۔ ابو جہل نے ساری زندگی یہ سمجھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ یاز ہم جیسے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صدیق اکبر نے یہ سمجھا کہ جیسے حضور ہیں ویسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ فرق تھا جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ پھر انسان پھرتے پھرتے کمی کی طرف جا رہا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کمی میں نہیں ہیں، ان کا مقام بڑا رفع والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز ابو جہل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بڑے نازیبا سے لفظ بولے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کی حضور یہ بڑا عجیب سا بندہ ہے، یہ آپ کے بارے میں بڑی جو ہے وہ لغویات بکتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
حقیقت یہ ہے کہ صدیق ابھی تک نہ مجھے ابو جہل نے دیکھا ہی نہیں ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو کبھی میرے بارے میں ایسے جملے نہ کہتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں المتنافسون کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے ہیں، حضور میں کچھ کفار کو دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں نزیبہ سے لفظ بولتے ہیں، حضور آپ اس گلی سے نہ گزرا کریں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیوں نہ گزروں؟ عرض کہ حضور یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف دے۔ میرا آقا فرماتے ہیں علی مجھے گزرنے تو دو، مجھے اس گلی سے ایک لمحہ گزرنے تو دو۔ عرض کیا حضور پھر کیا ہوگا؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب وہ دیکھ لیں گے تو پھر وہ پھر کر کبھی نہیں جائیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس گلی سے گزرے تو جو حضور کو نہیں نہ چاہتے تھے، حضور کے قدموں کو ہاتھ لگا کر مدینے والے آقا کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ یہ شرف تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو رب کائنات نے بخشا۔ اس لیے میرے حضور قبلہ عالم نے خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں ملدا نہیں محمد ورگا تے ساری وچ خدائی، ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی۔ تو فرمائے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ سے کم کی طرف جاتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں، اور جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی نقصان میں نہیں ہیں، بلکہ خدا فرماتا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اللہ نے ایسا اجر رکھا ہے کہ جن کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، وہ ان کا اجر، ان کا مقام ہمیشہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سورۃ العصر جو ہے اس کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ وَالْعَصْرِ، اے حبیب زمانے کی قسم ہے، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں العصر سے مراد حضور کا زمانہ ہے، اور خسارے سے مراد ابو جہل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چل رہے تھے، سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شبلی نعمانی اس بات کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تو چلتے چلتے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل آتا ہے، اس نے ہاتھ کے اندر پتھر پکڑے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ آج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتھر العیاذ باللہ ضرور مار دوں گا۔ اس نے یوں ہاتھ اوپر کیا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹتا ہے، تو ابو جہل کے سارے چیلوں نے پوچھا آج کیا ہوا ہے؟ تو کہتا تھا کہ میں پتھر ماروں گا۔ اس نے کہا میں کیا کرتا، جب حضور کے قریب ہوا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دو بڑے اژدہا تھے جو انہوں نے منہ کھولے ہوئے تھے اور مجھے آوازیں دے رہے تھے، ابو جہل اگر جرت رکھتے ہو تو حضور کے قریب تو آ کر دکھاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت صرف ملائکہ نہیں کرتے، بلکہ رب کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے میں نظر آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حفاظت میں لگی رہتی ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فرمایا ایسا اجر دیا جائے گا مومنین کو کہ جس کے اندر کبھی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ ایمان جو ہے وہ عمل صالح سے مقدم ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، ایمان مقدم ہے، عمل صالح بعد میں ہے۔ ایمان مضبوط ہونا بہت لازم ہے، عمل صالح کے اندر اگر کمی بھی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے معاف فرما دیں گے۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس ایک شخص کو بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کہ جس کے نام اعمال میں کچھ نہیں ہوگا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ پھر میں اس انسان کے سامنے کھڑا ہو کر کے ایک جو ہے وہ مبارک جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا نام اعمال کے پلڑے میں رکھ دوں گا، پلڑا باری ہو جائے گا۔ عرض کی حضور اس کے اندر کیا ہوگا؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ میرا امتی میرے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام پڑے گا اور اس کو میں نے محفوظ کر کے جو ہے میدان حشر کے لیے رکھا ہوگا۔ تو ذات ذی وقار معلوم ہوا کہ ایمان کا مضبوط ہونا لازم ہے، عمل صالح کے اندر اگر کمی بھی ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وہ خدا معاف کر دے گا۔ تو فرمایا کہ ایمان مقدم، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اس کے اندر کبھی بھی کمی واقعہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں،
اللہ ان کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ وہ اس اجر کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس انسان کو کتنا نوازا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کے اس سے مراد جنت کے اندر اعلیٰ مقام بھی ہے، کہ اللہ اس انسان کو جنت کے اعلیٰ جو ہے وہ مقامات سے نوازے گا، اس کے مقام کے اندر خدا برکت عطا فرمائے گا اور اس کی عظمت کو خدا بلند فرما دے گا۔ وہ شخص کہ جس نے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انظر ماذا تقول، دیکھ لو کہ کہتے کیا ہو۔ عرض کی حضور مجھے آپ سے بڑا پیار ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی سے پیار ہو جائے تو آپ اس کو بتا دیا کریں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن اس پیار کے اندر محض مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، دنیا داری اس کے اندر مقصد نہ ہو، فقط یہ مقصد ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ انسان جو ہے اس کو مقام بڑا عرفہ اور اعلیٰ ملتا ہے۔ میرا آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ سے پیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو کہ کہتے کیا ہو۔ عرض کی حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر تجھے فقیری کے لیے تیار ہونا ہوگا، تجھے آزمائشوں کے اندر جو ہے وہ اتارا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے جسم کے اوپر آرے بھی چل جائیں، ہو سکتا ہے تیرے جسم کے اوپر جو ہے وہ لوہے کی سخت کنگیاں بھی چل جائیں، تو بتاؤ اس کو برداشت کر لو گے؟ عرض کی حضور برداشت تو کروں گا۔ اب معلوم ہوا کہ اسلام کے لیے انسان کو سزائیں تو ملتی ہیں، وہ مشکلات سے گزرنا تو پڑتا ہے۔ میرے حضور کی عالم نے کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں کہ جنت قدم ٹکانا مشکل اول باج مویاں دے۔ یہ مقام ایسے تو نہیں ملتا، اپنے آپ کو فنا تو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جب انسان فنا ہو جاتا ہے، فنا ہونے کے بعد اللہ مقام اور اس کے نام کو بڑا اونچا کر دیتا ہے، اس کا نام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ ان کے لیے اجر اتنا زیادہ ہے کہ غیر ممنون، اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر اور مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اللہ فرماتا ہے کون ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلائے گا؟ کون شخص ہے؟ یہ سوالیہ انداز ہے، خدا پوچھ رہا ہے کون ہے تم میں سے جو جرأت کرتا کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا؟ کبھی سوچ کر دیکھیں، بڑے سے بڑا شخص جو ہے، تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور سوچ کے جائیں کہ قبر کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے مدینے والے آقا کے بغیر، آقا علیہ السلام کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے۔ سارے کے سارے رشتے ناتے، حتیٰ کہ سب سے زیادہ آپ کا تعلق آپ کی اپنی زوجہ سے ہوتا ہے، اپنے بچوں سے ہوتا ہے، وہ آپ کو سر پہ اٹھا کے قبر کے اندر رکھ کے آئیں گے۔ یہاں دنیا کے اندر سوچ کے جائیں کہ دنیا کے اندر سارے کے سارے ناتے رشتے ختم ہو جائیں گے، قبر کے اندر مدینے والے آقا آئیں گے، اور آپ وہاں پہ جب کہتے ہوں گے نا لا ادری، مجھے نہیں پتا آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو وہاں پہ میرا آقا علیہ السلام کرم کی نگاہ فرمائیں گے۔ میرا آقا فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، یہ تو کہتا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا، میں تو کہتا ہوں نا میرا امتی ہے، میں تو کہتا ہوں یہ میری محبت رکھنے والا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ میرا ذکر سننے والا ہے۔ تو ذات ذی وقار معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہے، سماجی جو ہے وہ کارکن ہے، چاہے وہ جیسا بھی کارکن ہے، سارے کے سارے رشتے ختم ہوں گے، مدینے والے آقا کا رشتہ وہاں بھی برقرار اور قائم و دائم رہے گا۔ تو ذات ذی وقار فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، کون ہے جو تم میں سے جو ہے وہ آخرت کے دن کو جھٹلانے والا ہے؟ آخرت کے دن کو جھٹلایا نہیں جائے گا۔ قبر کے اندر جب انسان پہنچے گا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، تو آپ نے کہا جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو ہمارا سوال و جواب کا انداز بڑا جدا ہوگا۔ کہا حضرت اتنی بڑی بات کر دی؟ فرمایا ہاں ہم بتا دیں گے کہ فرشتے جب ہم سے سوال کریں گے تو انداز اور ہوگا۔ فرشتوں نے جب قبر میں آ کے پوچھا کہ بایزید من ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی، اب وہ مقام ایسا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے بجلی کی رفتار سے قبر میں آئیں گے،
انسان حتیٰ کہ مومن بھی ہوگا وہ وہاں پہ جو ہے وہ دہل جائے گا کہ یہ اتنی رفتار میں کون آیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آ کر بیٹھیں گے تو حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں جب مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو حضرت باعث بستامی فرماتے ہیں میں نے کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ، بات بعد میں ہوگی، جاؤ نہ ذرا اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ وہ میرا رب ہے اور وہ مجھے اپنا بندہ بھی مانتا ہے کہ نہیں۔ حضرت باعث بستامی جب یہ عرض کرتے ہیں تو اپنے مرید کو خواب میں مل کے فرمایا کہ جب وہ فرشتے پلٹے اور واپس نہیں آئے اور انہوں نے کہہ دیا با یزید اب تجھے آرام کی نیند سونا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ رب کائنات نے بتا دیا ہے کہ با یزید کو یہ عام بندہ تھوڑا ہے، یہ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، میرے حبیب سے بھی بڑا پیار کرنے والا۔ تو قبر کے معاملات کوئی آسان تھوڑے ہوں گے۔ فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، کون ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلا کے دکھائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حشر کی باتیں تو بڑی دور کی ہیں، آپ جب قبر کے قریب سے گزرتے تو آپ بڑا روتے ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان روتے کیوں ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، تو پھر روتے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو قبر ہے نا یہ حشر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جس کی یہ منزل پار لگ گئی حشر ویسے ہی خدا پورا فرما دے گا، حشر کی منزلیں اس کی آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا نزا قبر قیامت تنے تھا اکھیرے، نزا قبر قیامت تنے تھا اکھیرے، اور آپ فرماتے ہیں آقا جمال لنگ جے میں تیرا رخسار ویکھا، فرمایا کہ یہ تو مشکل اس کے لیے ہوگا جس کے لیے آقا تشریف نہیں لائیں گے، اور جس کی قبر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے مریدو جب میرا دنیا سے وصال ہو تو میری قبر کو گہرا کھودنا ہوگا۔ عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری قبر میں حضور خود جلوہ گر ہوں گے، اور آقا علیہ السلام جب جلوہ گر ہوں گے تو میں بیٹھ کر تو حضور کا استقبال نہیں نہ کروں گا، فرمایا اعلیٰ حضرت کھڑا ہو کر حضور کی بارگاہ میں وہ سلام جو دیوانے آج بھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، فرمایا میں حضور کو کھڑا ہو کر سناؤں گا۔ حضرات محترم بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے مضبوط ہونا چاہیے، عقائد اتنے جو ہے وہ اتھینٹک ہونے چاہیے کہ کوئی بندہ آپ کو دائیں بائیں نہ کر سکے۔ آپ کم از کم اس سے اتنی تو بات کر لو کہ انسان میرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بات نہ کرو، بات کوئی اور آتی ہے تو وہ سناؤ۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، فرمایا کون ہے جو تم میں سے آخرت کے دن کو جھٹلائے گا، اور پھر فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، رب کائنات نے فرمایا کون ہے جو تم میں سے یہ بات کرے کہ اس دن سب سے بڑا انصاف کرنے والا احکم الحاکمین اللہ کی ذات ہے۔ تو ذات ذی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بندہ یہ لفظ پڑھے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کون ہے جو اس دن سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہوگا، تو آپ وہاں پہ کہہ دیں کہ مالک ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس دن جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو اس دن فیصلہ فرمائیں گے۔ تو ذات محترم وہ فیصلے کا دن ہے، اس دن انسان کو بتلایا جائے گا کہ انسان کے پلے عمل کون سا ہوگا۔ تو آئیں میں اور آپ سب اس بات کا مصمم ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم نے اپنے مدینے والے آقا سے جو ہے وہ جی بھر کے پیار کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے میں رکھنا ہے۔ قیامت کی کڑیاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کے صاحب نے فرمایا حضور ہم آپ کو کہاں کہاں تلاش کریں گے؟ میرا آقا فرماتے ہیں میں میزان پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ عرض کی حضور اگر وہاں پہ بھی نہ ملے، میرا آقا فرماتے ہیں میں پل صراط پہ اپنے امتیوں کے انتظار میں کھڑا ہوں گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ ہمارے بہت بڑے کارکن ہیں، یہ ہماری بات کو سننے والے ہیں؟ کون ہے جو میدان حشر میں پل صراط پہ کھڑا ہوگا؟ آمنہ کے لال کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مدینے والے آقا علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو ذات ذی وقار میرا آقا فرماتے ہیں میں وہاں پہ میزان پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرا آقا علیہ السلام کے صاحب نے عرض کی حضور اگر وہاں پہ نہ ملے تو میرا آقا فرماتے ہیں میرا امتی جہاں پھنس کے مجھے یاد کرے گا میں محمد وہیں پہ پہنچ جاؤں گا۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ میرا امتی مجھے یاد کرے میں وہیں پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو ذات ذی وقار آقا علیہ السلام تو میدان حشر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے نا، تو جاتے وقت آپ بڑے مسکرا رہے تھے، آپ کی زوجہ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ عرض کی کہ رونے کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے۔ فرمایا جدائی کا وقت نہیں، یہ تو ملاقات کا وقت ہے۔
کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں قبر میں جاؤں گا جس سارے حبیب کا میں ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، میرے آقا میری قبر میں آ جائیں گے۔ تو ذات ذی وقار یہ بات بڑی اپنے ذہن نشین رکھیں کہ یہ ویسے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ذات ذی وقار یہاں انسان جب میدان حشر میں پہنچے گا، میرے آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے نور کی طرف جب انسان کی نظریں اٹھیں گی تو انسان کو حقیقی طور پہ لطف محسوس ہوگا، انسان دنیا بھول جائے گا، وہ سمجھے گا یہی تو وہ ہستی ہے جس کے لیے میں ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کے اندر اس حبیب کا نام لیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اپنی زندگی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رکھنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اور آج کے درس قرآن کو خدا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ قل حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ نبی جی تو لاکھوار صدقے، نبی جی دے صدقے مل دیا کل ہی نعمتا۔ یا رب العالمین آج کا یہ پیارا پروگرام بعنوان درس قرآن جو کہ محلہ تیمور کلونی میں ادا کیا گیا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس تمام حاضری کا ثواب حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں آج کی اس حاضری کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے پاک نام کا صدقہ مالک و مولا آج کی اس تمام حاضری کا ثواب یا رب العالمین اولیاء ہیبت پور شریف، اولیاء موسیٰ پور شریف، تمام روئے زمین کے اولیاء کاملین کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین آقا علیہ السلام کے پاک نام کا صدقہ، حضور علیہ السلام کی اسم مبارک کا صدقہ مالک و مولا آج کی اس تمام حاضری کے ثواب امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ میرے حضور قبلہ عالم کے خلفاء، میرے حضور قبلہ عالم کے تمام خلفاء، ان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ محترم جناب قاری محمد امتیاز صاحب، ان کی امی جان مرحومہ مغفورہ، ان کی روح پرفتور کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ اور محترم جناب بھائی محمد ابرار صاحب اور محترم جناب بھائی محمد امجد صاحب وصال کر گئے، مالک مولا ان کی روح پرفتور کو بھی اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ اور یا رب العالمین اس محلے کی قبرستان میں جتنے بھی مدفن ہیں، چھوٹے بڑے جوان، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ بھائی محمد اعجاز صاحب، ان کے والدین اور ان کی بیٹی، الہی ان کو اس کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ میری دعا کے اندر اہل محلہ جتنے بھی حاضر ہیں، نام بنام مالک و مولا جتنے بھی ان کے فوت شدگان، ان کی ارواح کو آج کی اس درس قرآن کی محفل کا ثواب پیش کر دیا، قبول و منظور فرما۔ آنے والے احباب کو قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرما۔ ہماری آج کی اس درس قرآن کی تقریب میں محترم جناب صوفی محمد اعجاز صاحب آپ بھی تشریف لائے، یا رب العالمین آپ کے گھر میں، آپ کے محلہ میں حضور علیہ السلام کے پاک نام کا صدقہ جو وہ خدمات پیش کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں، الہی قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین آقا علیہ السلام کے پاک نام کے صدقے سے ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت، صاحب قرآن کی محبت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے دین کے اوپر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پر اور آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ اسوہ حسنہ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما، خوشحالیاں عطا فرما۔ ہمارے اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، بحرمتی کا یا سید المرسلین اجمعین، برحمتی کا یا ارحم۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے ملیں اور آپ دیکھ کر ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ شکریہ۔